آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم سیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 21 باب 28 سے 32 آیات میں سے۔ یہاں پر دو بیٹوں کی تمثیل ہے۔ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، آج تو پاکستان میں جا اور کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا اصطباغی راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر بھی پیچھے نہ پچھتائے اور اس کا یقین نہ کیا۔ یسوع نے یہ جو تمثیل بیان کی ہے، یہ فرق تناظر میں، یہ مخالفین کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، جبکہ اس سے جو پہلے تمثیلات ہیں، تمثیلیں ہیں، وہ مثبت انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ وہاں پر سامعین سیکھنا چاہتے تھے۔ یسوع کے شاگرد ہیں یا بھیڑ ہے، وہ مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ فرق قسم کے لوگ ہیں۔ جیسے یسوع نے یہ جو تمثیل ہے، اس سے چند آیات پہلے پڑھیں، سیکھیں، غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماحول کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سیکھنا، جاننا، بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یسوع لکھا ہے ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، اور اس دور کے استاد، قوم کے بزرگ اور سردار کاہن، فقی فریسی اس کے پاس آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر اس سے سوال کیا کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے انہیں اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ یسوع نے کہا کہ میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو یوحنا کا بپتسمہ ہے، وہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسانوں کی طرف سے؟ اگر تم مجھے اس کا جواب دو تو میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور سرگوشی آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ اس کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا تو وہ کہے گا کہ تم نے اس کا یقین کیوں نہ کیا، اور اگر ہم کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ اسے ایک سچا نبی اور ایک شہید مانتے ہیں، تو لوگ ہماری مخالفت کریں گے، لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ انہیں سنسار کرنا شروع کر دیں، لوگ انہیں رد کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو یسوع نے کہا کہ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ پھر یسوع نے یہ تمثیل بیان کی ہے۔ مزید ان سوالوں جواب میں، یا اس سوال اور جواب سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع کو انہوں نے یہ سوال اس غرض سے کیا کہ یسوع کو آزمائیں، پھسلائیں، اسے لاجواب کریں،
اس سے گمراہ کریں یا یسوع کوئی بھی جواب دے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کفر بکتا ہے, یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے, اس نے کسی سے تعلیم نہیں پائی. وہ جانتے ہیں اس نے کسی سے تعلیم نہیں پائی, جبکہ یسوع تو اختیار کل ہے. یسوع کو تو انسان مکمل ہے, وہ مکمل خدا ہے, اسے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں. اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یسوع باپ کی طرف سے, خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یسوع پیشن گوئیوں کے مطابق آیا ہے, تو بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے. ان کی جو پہچان ہے وہ مٹتی جا رہی ہے, اور وہ یسوع کو کسی نہ کسی طرح سے پھسلانا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے یسوع کو پریشان کرتے ہیں, یسوع کی خدمت میں وہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. تو یسوع نے یہاں پر انہیں کے سوال کے ذریعے سے انہیں جواب دینا چاہا, یا ان کی تردید کی, یا انہیں سکھانے کی کوشش کی. یسوع نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے, آسمان کی طرف سے تھا یا انسانوں کی طرف سے؟ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ بات نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے, وہ جانتے تھے کہ یوحنا کا بپتسمہ یسوع نے کہا. یوحنا کا جو اختیار کہہ لیں, جیسے یسوع کسی اختیار سے ان کاموں کو کرتا ہے, یوحنا کو بھی کسی نے اختیار دیا. یوحنا کو فرشتے نے, خدا کے فرشتے نے, جبرائیل فرشتے نے اپنی ماں کے پیٹ سے, اس کی ماں الشبا, اس کے پیٹ سے, بطن ہی سے اسے چن لیا گیا. وہ روح القدس سے معمور ہو گیا, اور وہ خداوند یسوع کی اس کی راہ تیار کرنے والا تھا. اور وہ بھی یہی منادی کرتا تھا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو وہ, اور پھر اس نے جو بپتسمہ دیتا تھا وہ بھی لوگوں کے اقرار پر, گناہوں کے اقرار پر دیتا تھا. تو جب وہاں پر بھی اس نے ایسے لوگوں کو, فقی فریسیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا, تو اس نے کہا, آئے سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اس نے بھی ان لوگوں کے دلوں کو دیکھ کر سخت جملہ کہا. اور یوحنا تو سچی بات کو کہنے سے گھبراتا نہیں تھا, اور اس نے وہاں پر بھی بڑے سخت الفاظ کہے اور کوئی نہ بولا. اور یہ کہ وہ ایک سچا نبی تھا, وہ یسوع کی راہ تیار کرنے والا تھا, اور وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. اور اس نے بھی کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے, وہ مجھ سے بڑا ہے, وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. تو وہ جانتے ہیں, یوحنا کو بھی, یوحنا بپتسمہ دینے والوں کو بھی, انہوں نے اس وقت بھی اس کو بھی رد کیا, اور وہ یسوع کو بھی رد کر رہے ہیں. اسی لیے وہ سوال و جواب کرتے ہیں, یسوع کو پھنسانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور یسوع انہیں جواب دے سکتا تھا کہ مجھے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, یا جو میں کام کرتا ہوں, معجزے کرتا ہوں, تمہیں نہیں پتا, تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے. تو یسوع نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. یسوع نے انہیں بڑا مثبت سا ایک جواب دیا یا سوال کیا. تو آپ سوچیں گے جب کوئی آپ سے سوال کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. یسوع کو بھی کوئی جواب دینا چاہیے تھا. یسوع نے ان کی بات کو کاٹ کر تو یسوع نے ایک اور سوال کر دیا. دیکھیں, جب کوئی آپ کو استاد مانے, آپ تو وہ کوئی آپ سے بات پوچھے, ایک بات, یا عام بات, کوئی آپ سے رستہ پوچھے, دوسری بات, یا آپ کا کوئی دوست آپ سے کسی بھی لہجے میں بات کرے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے. اس کی دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ گستاخی بھی کر جائے تو اسے بھی نظر انداز کرنا ہوتا ہے, آپ کو مثبت جواب دینا ہوتا ہے.
تو یہ نہ استاد مان رہے ہیں، نہ عام لوگ ہیں، نہ ہی آپ کے دوست ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مخالف ہے، اور یہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں، یہ یسوع کو پھنسانا چاہتے ہیں. اس لیے یسوع نے بھی انہیں ویسا ہی جواب دیا. جو آپ کے پاس اس نظر سے آئیں، ہمیں بھی ان سے ویسا ہی سلوک کرنا ہے. تو یسوع نے کیا کیا کہ یسوع نے بھی ایک سوال ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے آ کر سیکھا نہیں، سیکھنے کی غرض سے نہیں آئے. وہ یہ کسی کو چھیڑنا کہہ لیں، یہ کسی کو پھنسانا ہے. تو یسوع نے بھی ان سے، وہ پہل کرتے ہیں نا، تو وہ پہل جواب بھی دے دے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں نا، تو وہ جواب بھی دے دیتے. انہیں جواب اس کا بھی آتا ہے، انہیں جواب یوحنا کا بھی آتا ہے، انہیں یوحنا کے بپتسمے کا، انہیں جواب اس بات کا بھی آتا ہے کہ یسوع کس اختیار سے یہ سب کام کرتا ہے. یسوع یہ سب کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں ہی ذریعہ نجات ہوں، اور مجھ پر ایمان لائے اور بچ جائے. وہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیار اثر و رسوخ کو کھونا نہیں چاہتے تھے. اس لیے یسوع کو رد کرتے ہیں کہ یسوع یہاں سے غائب ہو جائے. یسوع ہم بہت ہیں، ہماری مخالفت کا سامنا نہ کر پائے. یسوع نے اس تمثیل کے ذریعے انہیں سکھایا کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اور ان میں سے پہلے کے پاس جا کر اس نے کہا کہ بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. تو اس نے صاف جواب دے دیا، میں نہیں جاؤں گا. یہ بڑا گستاخانہ جواب ہے، ہٹ درمی ہے، سیدھی نافرمانی ہے. تو لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھتانا ہوتا ہے دیر سے سمجھنا کسی بات کو. لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا اس کا حکم ماننا چاہیے. اس نے مجھے پالا، میری پرورش کی، میری ضروریات پوری کرتا رہا. تو اس نے آج کہا ہے آج تو پاکستان میں جا اور کام کر. تو جو اس کے لوگ ہیں، یہ حقیقت میں یسوع انہیں سکھا رہا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو جو اس دور کے استاد ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اس پاکستان میں کام کرنے والے ہیں. تو یسوع انہیں کہہ رہا ہے کہ ایک تو بیٹا ایسا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے، گستاخانہ، لیکن وہ پھر بھی پاکستان میں گیا اور اس نے کام کیا. پاکستان یہ کوئی ڈرونی جگہ نہیں، بیابان نہیں، یہ کوئی اجاڑ نہیں، پہلے سے ہی یہ ہے باغ پاکستان، اور اس میں پھول ہوں گے، خوشگوار خوشی کا ماحول تھا. تو ایسے ماحول میں وہ کام کر رہے ہوں گے، چھاؤں ہوگی. تو جو انجیل کی منادی کرنا ہے یہ بوجھ نہیں ہے. جو اسے کرتے ہیں، اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. اگر دکھ مصیبتیں آئیں بھی تو وہ پالوس کی طرح ان تمام دکھوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں. تو جو دوسرا بیٹا ہے اس نے کہا اچھا جناب، مگر گیا نہیں. اس کا جو جواب ہے یہ بڑا بدتمیز ہے اور بالکل صاف ہے کہ یہ ضرور جائے گا اور اپنے باپ کا بڑا فرمانبردار ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ گیا ہی نہیں. اس نے اس کی بات کا کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیا اور کوئی کام ہی نہیں اس نے کیا. یہ کیسا بیٹا ہے کہ یہ صرف باتوں میں صرف پورا کرتا ہے، جبکہ باتوں میں
امثال کی کتاب میں لکھا ہے باتوں میں محتاجی ہے، جبکہ جو عملی کام ہوتا ہے اسی سے پھل ملتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ کیا ہی نہیں، جبکہ اس نے کہا ہے میں جاتا ہوں۔ تو اب یسوع نے یہ ان پہ سوال چھوڑا کہ ان دونوں میں سے کون ہے جو اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ تو انہوں نے کہا پہلا۔ تو بعض اسی موقع پر سمجھ گئے کہ یسوع نے یہ تمثیل کیوں بیان کی، جبکہ اکثر اس تمثیل کو نہ سمجھے، کیونکہ یہاں پر جو یسوع نے کہا کہ کون اپنے باپ کی مرضی کو بجا لایا، تو انہوں نے کہا پہلا۔ انہیں آج بھی بہت کم لوگ ہیں جو روانگی سے پڑھیں اور ایک دم اس بات کو سمجھ جائیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو یہاں پر مجرم، ملزم ٹھہرایا کہ وہ کس کی مانند ہے؟ وہ پہلے بیٹے کی مانند نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے بیٹے کی مانند ہے جو سمجھتے سب کچھ ہے، کہتے سب کچھ ہے، ہم شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ بھی ہے، یہ پیشن کو یہ ہے کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا اور وہ نجات دہندہ ہے۔ وہ سب پیشن گوئی کو جانتے ہیں، وہ یسوع کو جانتے ہیں، لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اور جو پہلا بیٹا ہے وہ کس کی مانند ہے؟ وہ کہہ لیں کہ وہ ان کی مانند ہے، محصول لینے والوں کی مانند ہے، وہ ان قصبیوں کی مانند۔ کتنا برا کردار ہے محصول لینے والے، انہیں کوئی مطلب کہ حرام کھانے والے، وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں، لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں، اور قصبیے جو برے کردار کی عورتیں ہیں، ایسی عورتیں، یسوع ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے پہلے برے کردار ہونے کے باوجود بھی وہ تم سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں اور تم نہیں، کیونکہ تم نے یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یوحنا اس سباغی کے بارے میں چند ایک باتیں بیان کی، تو وہ راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا، وہ اپنی طرف سے نہیں اٹھ کے آ گیا، بلکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ چن لیا گیا۔ وہ کوئی زندگی کے اوائل میں یا ادھیڑ عمر میں یا پچھلی عمر میں اسے نہیں چنا گیا، بلکہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر گیا۔ وہ راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا، منادی کی، اور وہ میری ہی منادی کرنے والا تھا، مجھے ہی متعارف کرنے والا تھا، وہ اسی انجیل کی راہ تیار کرنے والا تھا، وہ میری راہ تیار کرنے والا تھا، وہ لوگوں کے دلوں کو تیار کر رہا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اسے قبول کرو۔ اور جب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ وہی نجات دہندہ ہے، تو ہم راست باز، ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یوحنا خود کیا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر گیا۔ جس میں روح القدس ہوتا ہے وہ تو پاک ہوتا ہے، جبکہ وہ بھی یسوع کو نجات دہندہ مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، آرزو مند ہوں۔ تو وہ بھی یسوع کو خداوند مانتا ہے، مالک مانتا ہے۔ تو یوحنا راستہ بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا، وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور تم نے اس کا یقین نہ کیا۔ اس تمثیل میں پچھتانا 2 بار آیا ہے، یہ خاص لفظ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ تم نے 3 بار آیا ہے یقین کرنا، تم نے اس کا یقین نہ کیا، یوحنا کا یقین نہ کیا۔
اگر اور محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر بھی اس کے پیچھے نہ پچھتائے اور اس کا یقین نہ کیا. یسوع چاہتا ہے کہ ہم یقین کریں, ہم ایمان لائیں اور بچ جائیں. اور انہوں نے یہ جواب دے کر خود اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا, خود وہ پھنس گئے. تو یسوع تو ہر بات کا جواب دے سکتا تھا وہاں پر بھی, لیکن یسوع نے انہیں اس تمثیل کے ذریعے سے لاجواب کیا اور انہیں سکھایا کہ تم کس کی مانند ہو. ویسے یہاں پر جو دونوں بیٹے ہیں نا, ان پہلے بیٹے کا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, میں کام کروں گا, اور وہ کام کرتا ہے. جبکہ پہلے وہ گستاخی کر دیتا ہے اور وہ نافرمانی کرتا ہے, انکار کرتا ہے. اور جبکہ دوسرا بیٹا جو ہے وہ ہاں میں جواب دیتا ہے لیکن وہ بولتا جھوٹ ہے. ہونا کیا چاہیے کہ وہ کہتا ان دونوں میں سے کوئی ایک کہ میں جاتا ہوں, اور وہ جاتا بھی اور خوشی سے کام کرتا. جبکہ پھر بھی حالت جو ہے سب انسانوں کی وہ نافرمان ہے, وہ انجیل کی منادی کو خوشی سے قبول نہیں کرتے, وہ اپنی انسانی سوچ کو ضبط نہیں کرتے. لیکن خدا ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی مدد سے اس کے ساتھ اس کے طاقتستان میں خوشی کے ساتھ کام کرنے والے بن جاتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ کس کی مانند ہے, وہ اس دور کے استادوں کی مانند, سردار کاہنوں کی مانند, ان بزرگوں کی مانند ہے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں اور اس انجیل کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ اسے کیا سمجھتے ہیں یا اس کے ساتھ اس لیے پیوست رہتے ہیں کہ یہ اچھا ذریعہ ہے, یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہونے کا, اور یہ بہتر سب سے منافع بخش کاروبار ہے. جبکہ انجیل کو ایسا کبھی نہیں تصور کرنا. ہمیں انجیل کی منادی خوشی سے کرنی ہے, بے لوث کرنی ہے, اور خدا کے ایک چھوٹے ادنا خادم ہوتے ہوئے کرنی ہے, اور نہ ہمارا رویہ پہلے بیٹے جیسا مکمل طور پہ ہو, جبکہ جیسا اس نے بعد میں کیا ہمارا رویہ ایسا, اور پہلے ہمارا رویہ اس دوسرے بیٹے جیسا ہونا چاہیے جو کہے ہاں میں کروں گا, میں جاؤں گا, اور ہر وقت اس کے طاقتستان میں کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا کرے کہ ہم جو کام کرتے ہیں, بعض لوگ جو کام کرتے ہیں آج کے دور میں ان استادوں کی طرح وہ بھی ایک اپنا گروپ بنا لیتے ہیں, کہہ لیں کہ گینگ بنا لیتے ہیں, اور جو سچے خدا کے خادم ہیں اس کے طاقتستان میں کام کرتے ہیں, آسمان کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں, ان کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. خدا کرے کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کریں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے, آمین.